من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم رب زدني علما نافعا. میرے واجب الاحترام معزز عزیز ساتھیوں، بزرگ و دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز ساتھیوں، بزرگ و دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 26واں سپارہ سورۃ الحجرات کی 2 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے ان آیات کی روشنی میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد جو کچھ کہیں سنیں اللہ مجھے، آپ کو اور سننے والے تمام سامعین گرامی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز ساتھیوں، بزرگ و دوستوں، سورۃ الحجرات کی پہلی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں عید الاضحیٰ کے وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے کچھ صحابہ کرام نے اپنے جانور جلدی میں ذبح کر لیے. یعنی ابھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا کہ صحابہ کرام نے پہلے اپنا جانور ذبح کر لیا. آتا ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے تقدم اختیار نہ کرو، یعنی آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کا شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ شعبان کے 29 دن ہوئے تھے، چاند دیکھا، ابھی چاند نظر نہیں آیا، تو کچھ صحابہ کرام نے احتیاط کے پیش نظر کہ پتہ نہیں ہو سکتا وہ ہمیں نظر نہیں آیا، چاند نظر
تو کچھ صحابہ کرام نے یوم شک کے طور پر اگلے دن کیا کر لیا؟ روزہ رکھ لیا۔ ویسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر چاند نظر نہ آئے شعبان کے 29 کو تو پھر 30 دن شعبان کے پورے کر لو، اس کے بعد روزہ رکھو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی روزہ نہیں رکھا تھا، کچھ صحابہ کرام نے رکھ لیا احتیاط کی بنا پر۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ، اے صحابہ، اے مومنو، اللہ کے رسول سے تقدیم اختیار نہ کرو، کوئی بھی عمل کرو اللہ کے نبی تمہیں بتائیں وہ عمل کرو، وگرنہ تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، معلوم ہوا کہ میری اور آپ کی کامیابی، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے چلنے میں ہے۔ اللہ نے فوراً روک دیا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ حالانکہ صحابہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا، ایک احتیاط کی بنا پر کیا، یا صحابہ سبقت نہیں اختیار کرنا چاہتے تھے، اپنے نبی سے آگے نہیں جانا چاہتے تھے، ویسے انہوں نے قربانی کے جانور پہلے ذبح کر لیے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ جب صلح ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو عمرے کے لیے آتے ہوئے روک دیا گیا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو صلح کے لیے مکہ میں بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر کے شرائط قائم کر کے آئیں، ان سے پوچھ کر کے آئیں۔ حضرت عثمان پہنچ گئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندے بن کر کے گئے، اور جب وہاں گئے عثمان کے سامنے بیت اللہ ہے، عثمان کے سامنے حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، اور بڑے دن ہو گئے، بڑا عرصہ گزر گیا، طواف نہیں کیا، حتیم میں لفظ نہیں پڑے، اور مقام ابراہیم کے سامنے نہیں گئے، بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ تو حضرت عثمان کے کیونکہ رہنے والے اور رشتہ دار وہیں کے تھے، تو حضرت عثمان کو کہنے لگے، عثمان اگر آپ چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو، اگر آپ چاہو تو حتیم میں نفل پڑھ لو۔ حضرت عثمان فرمانے لگے، میں اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا، حتیم میں نماز نہیں پڑھوں گا، جب تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں، جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے شک میرے لیے بڑے دن گزر گئے اور بڑا دل چاہ رہا ہے، لیکن جب تک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اجازت نہیں دیتے، عثمان کے لیے عمرہ کرنا کوئی رکعت کی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں کیا، واپس چلے گئے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ دیا، بوسہ دیتے ہوئے رک گئے اور فرمایا، اے حجر اسود، میں تجھے کیوں چوم رہا ہوں، میں تیرا بوسہ کیوں لے رہا ہوں، تیری کوئی اوقات نہیں ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چوم کے گئے ہیں، وگرنہ عمر کے ہاں تیری کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے جو بھی عمل کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہی کر کے گئے اور وہی کر کے دکھایا۔ آج ہم لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھ لیا ہے، صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے۔ اگر میری نماز مجھے اخلاق نہیں سکھاتی، میری نماز مجھے جھوٹ سے روکنا نہیں سکھاتی، میری نماز مجھے ہمسایوں کے حقوق نہیں سکھاتی، تو خدا کی قسم وہ نماز نہیں ہے جو نماز ہونی چاہیے۔ پھر اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میری وجہ سے میرا پڑوسی تنگ ہے، اگر میری وجہ سے میری
میں جھوٹ بولتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تو پھر میری وہ نماز نہیں ہے جو نماز اللہ فرما رہے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تو وہ ہے جو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، پھر وہ نماز نہیں ہے۔ اور آج میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو دیندار سمجھ لیا ہے۔ صحابہ کرام نے، اور دیندار تو وہ لوگ تھے، مسلمان تو وہ لوگ تھے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اور ٹوکا کہ اے نبی ان کو کہہ دو کہ تم ابھی مسلمان ہوئے ہو، مومن نہیں ہوئے، ابھی تمہارے دلوں میں دین نہیں آیا، تم مومن تو تب بنو گے کہ جب اس دین پر عمل کر کے دکھاؤ گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کر کے دکھاؤ گے تب تم مومن بنو گے۔ آج میں نے اور آپ نے کیا ہوئے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے اور کان میں اذان سنی، بڑے ہوئے اللہ اللہ سکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ تمہارا نبی ہے اور یہی تمہارا خدا ہے اور خدا ہے اور نبی ہے، یہ بتایا گیا، اور آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم مومن بنے پھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، مومن اور سچے مسلمان تو صحابہ تھے کہ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں پیش کی۔ سچے تو وہ تھے کہ غزوہ خندق کے موقع پر مشورہ ہوا، مشورہ کیا ہوا جی، خندق کھودی جائے، سخت سردی ہے، سردی کے موسم میں اب خندق کھودنی شروع کر دی صحابہ کرام نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ، اب یہ خندق کھود رہے ہیں۔ ایک وقت گزرا، صحابہ کرام نے آ کر کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ آقا اب بھوک نے وہ حالت کر دی ہے کہ اب کام نہیں ہوتا، اب برداشت نہیں ہوتا، اب تو بھوک سے یہ عالم ہو گیا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں۔ یہ دیکھو، صحابہ کرام نے پیٹ سے کپڑے اٹھا کے دکھائے، واقعی صحابہ کرام نے پتھر باندھے ہوئے تھے، پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اور جیسے ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آئے، اور آقا نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کے دکھایا، اور تاریخ گواہ ہے، زمین و آسمان کے فرشتوں نے دیکھا، اللہ رب العزت نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ جہاں صحابہ نے ایک پتھر باندھا ہوا تھا، وہاں کملی والے نے، دونوں جہاں کے سردار نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ فرمایا صحابہ اس بھوک میں تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی شامل ہوں۔ بھائیو مسلمان تو وہ تھے، دین کے لیے تو انہوں نے کچھ کر کے دکھایا۔ آقا نے اعلان کیا، میرے صحابہ جنگ کے لیے جانا ہے، ذرا تیاری کرو، جنگ کے لیے ہم نے ابھی نکلنا ہے۔ اعلان ہو گیا، صحابہ کرام نے، کسی نے مال پیش کیا، کسی نے کچھ پیش کیا، کسی نے کچھ پیش کیا۔ ایک عورت صحابیہ روتی رہی گھر میں کہ میرا خاوند تو ابھی پچھلی جنگ میں شہید ہو گیا، میرا نہ تو بیٹا ہے، نہ تو میرا کوئی بھائی ہے، اور نہ خاوند ہے، وہ تو شہید ہو گیا، اب کس کو میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجوں کہ جو جا کر کے جنگ میں شریک ہو، قربان جاؤں اس کا ایک معصوم بیٹا، دودھ پیتا بیٹا، قربان جاؤں صحابہ کے نظریات پر، قربان جاؤں صحابہ کی قربانیوں پر۔ یہ اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کو اٹھا کر کے لے کے آئی آقا کے پاس، اور آئی اور آ کر کے رونے لگی۔ فرمایا آقا میرا نہ تو خاوند ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیٹا ہے کہ جس کو میں آپ کے ساتھ جنگ کے لیے بھیجوں۔ آقا یہ میرا معصوم سا بچہ ہے، اس کو میدان جنگ کے لیے قبول فرما لیں اور اس کو اس مجاہد کے حوالے کر دیں جس کے اوپر زرہ نہ ہو، جس نے اوپر خول نہ پہنا ہوا ہو، کہ جب اس کی طرف تیر آئے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے اس بیٹے کو آگے کر لے، تاکہ میرا بھی جنگ میں حصہ شامل ہو جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے۔ میرے بھائیوں، صحابہ نے یہ جذبے دکھائے، صحابہ نے یہ قربانیاں دی تو تب مسلمان بنے۔ آج میں نے اور آپ نے کیا کر کے دکھایا ہے؟
کیا کیا ہم نے دین کے لیے؟ آج ہم دیندار بنے پھرتے ہیں، مجال ہے کہ کوئی ہمارے سامنے بات کر کے دکھائے، مجال ہے کہ کوئی ہمارے سامنے بات کر کے دکھائے، ہم تو بولنے نہیں دیتے اس کو کہ تو ہوتا کون ہے دین کی بات کرنے والا؟ دیندار تو میں ہوں، دین کے لیے تو میں نے کچھ کیا ہے۔ دیندار تو وہ تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار، 30-40 سال زندگی گزاری، 40 سال زندگی گزارنے کے بعد پھر 40 سال کی زندگی میں کبھی یمن جا رہے ہیں تجارتی قافلہ لے کے، کبھی شام جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، لیکن جب آئی دین کی باری تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے قراء پڑھنے والے اب کھڑے ہو جاؤ، اب دین کی باری آئی، اب دین کی بات سناؤ لوگوں کو اور بتاؤ لوگوں کو کہ دین کیا ہے اور اللہ کی طرف ان کو بلاؤ۔ اور پھر کیسے بلایا اور کیسے قربانیاں دی، طائف کے میدانوں میں ستایا گیا، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تلوار کے وار ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خول پہنا ہوا تھا اس کی 2 چیکیں آقا دو جہاں کے جسم میں چبھ گئی، اور پھر ایک صحابی رسول نے دانتوں کے ساتھ ان کو نکالنا چاہا تو پھر جیسے اس صحابی کے دانت ٹوٹ گئے اور وہ نہ نکلی، اور پھر نکالا گیا تو خون کا ایک فوارہ نکلا میرے نبی کے جسم سے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اور صحابہ نے یہ سمجھا کہ آقا دنیا سے انتقال کر گئے۔ قربانیاں تو ان لوگوں نے دی، ہم نے کیا کیا دین کے لیے بتائیں؟ ہمارے پاس تو دین کی قربانی کو دور، دین سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے بھائیو، دین سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہیں پہ اگر دین کی بات ہو رہی ہو، خدا کی قسم ہمارے ہاں 80% لوگوں کو وہ بات کرنے والا اچھا نہیں لگتا اور ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یار یہ کیا ہے یار، ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ ہماری تو اتنی کمزوری ہو گئی ہے دین کی، ہم تو اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں۔ نعمان بن بشیر ایک چھوٹا سا بچہ، باپ گیا جنگ کے میدان میں، واپسی پہ ہوتا یہ تھا کہ جماعت در جماعت لوگ مدینہ میں شامل ہوتے تھے، اور سب سے آخر میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے۔ ایک قافلہ آیا اور یہ بھاگتے ہوئے گئے، ان سے پوچھا میرے باپ کا کیا، میرے باپ کدھر ہے، میرے والد محترم کہاں ہیں؟ صحابہ کی طاقت نہ ہوئی بتانے کے لیے، صحابہ کی ہمت نہ ہوئی بتانے کے لیے، وہ خاموش ہو کے چلے گئے۔ دوسری جماعت آئی، پھر پوچھا میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا، میرا باپ کہاں ہے؟ وہ بھی خاموش۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، یہ قدموں میں پڑ گئے، چھوٹا سا بچہ، فرمایا میرا باپ کدھر ہے؟ آقا دو جہاں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، یہ دوسری طرف بچہ آیا، پھر سوال کیا کہ میرا والد کدھر ہے؟ یہ دوسری طرف منہ پھیرا، پھر چوتھی دفعہ آقا دو جہاں کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا تیرے باپ اس طرح شہید ہوا کہ اس کے کان، ناک، اس کی آنکھیں بھی نکال دیں اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ بھائیو دین کے لیے قربانیاں تو ان بچوں نے دی، دین کو سمجھا تو ان لوگوں نے۔ حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کذاب نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے اور کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں رسول ہوں اللہ کا۔ فرمایا میں تو تیری بات سن ہی نہیں رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جلاد کو کہا اگر یہ نہ مانے اس کا بازو کاٹ دینا۔ ایک بازو کاٹا گیا، دوسرا کاٹا گیا، پاؤں کاٹا گیا، دوسری ٹانگ کاٹی گئی، ہمت نہ رہی اس آدمی میں، اور جب یہ شہید ہو گئے اور اس کی ماں کو آ کر کے بتایا گیا کہ تیرے بیٹے کو اس طرح دردی کے ساتھ کیا کیا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، تو اس کی ماں نے کیا کہا؟ قربان جاؤں، فرمانے لگی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ بھی اسی دل کے لیے پلایا تھا اور جوان بھی اسی دل کے لیے کیا تھا۔
میرے بھائیوں دین کے لیے تو ان لوگوں نے کیا ہے کچھ، ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس تو قرآن کو اٹھا کے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ پچھلے جمعے میں نے کہا کہ مجھے نماز سناؤ، خدا کے لیے نماز پڑھو، نماز سناؤ۔ میرے پاس میں 80% لوگوں کو یہ سمجھتا ہوں، 80% معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، معذرت کے ساتھ 80% آپ لوگوں میں لوگ ایسے ہیں جن کو نماز آتی نہیں، دیندار بنے پھر ہیں، مسلمان ہیں، کہاں کے مسلمان ہیں ہم؟ 100% لوگوں کو نماز کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا جنت اتنی سستی پڑی ہوئی ہے کہ جائیں گے اور بس جنت مل جائے گی؟ اللہ کے ہاں اعتدال ہے، اللہ رب العزت کے ہاں عدل ہے، انصاف نہیں ہے۔ اللہ عدل کریں گے، کر کے آؤ گے تو کچھ ملے گا۔ آج دین ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے سمجھا ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا، اعلان ہو رہے ہوتے ہیں صبح میں، کہہ کے تھک گئے، یار اپنے بچوں کو بھیجو یار مسجد میں، یار ان کو نماز کے لیے کرو، یار ان کو کچھ سکھاؤ۔ آج کچھ بھی نہیں آتا ہمارے بچوں کو۔ ذرا گھر جا کے سن لینا، نماز جنازہ آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا۔ آخری بات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کی صبح 4 آدمیوں کو اللہ بات بھی نہیں کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا، اور کوئی عذر بھی قبول نہیں کرے گا اللہ۔ مثال سے سمجھے اس بات کو۔ مثلا میرا استاد ہے، مجھے کام دیتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ کام کر کے آنا، اور میں اگر وہ کام نہیں کرتا، کل جا کر کے ظاہر سی بات ہے میں کوئی عذر پیش کروں گا نا، استاد محترم ہمارے علاقے میں جی لائٹ چلی گئی تھی، جی فوتگی ہو گئی تھی، فلاں ہوا تھا فلاں ہوا تھا، استاد کی مرضی ہے وہ عذر قبول کرے نہ کرے۔ لیکن اگر استاد کام دیتا ہے اور ساتھ میں شرط لگا دیتا ہے کہ کام کر کے آنا، کل کوئی عذر نہیں سنوں گا، پھر اس کو کرنا پڑے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کی صبح 4 لوگوں کا اللہ ایک بھی عذر قبول نہیں کرے گا، چاہے جتنے بھی عذر پیش کریں، اور اللہ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ ان میں سے پہلا آدمی کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ اگر ہم ان لوگوں میں ہیں تو ان میں سے اپنا نام موت سے پہلے نکال لو، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر وہ وعدہ وقت آ جائے، پھر کہیں برائی کی طرف نہ چلے جائیں۔ پہلا آدمی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کا کل قیامت کی صبح عذر بھی پیش نہیں ہوگا، سنا نہیں جائے گا، وہ آدمی کے جو اذان کی آواز اس کے کان میں پڑے اور پھر وہ بغیر عذر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، کل اس آدمی کے کوئی عذر پیش نہیں ہوگا، کوئی اس کا عذر سنا نہیں جائے گا، اللہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا۔ بتائیں ہم کس نہج پہ ہیں؟ میں خود اپنے گریبان میں دیکھوں، کہیں میں ایسا تو نہیں ہوں موت سے پہلے اگر ایسا ہوں تو معافی مانگ لوں اللہ سے، اپنا نام ایسے نکلوا لوں۔ نمبر 2 فرمایا وہ آدمی کہ جس آدمی پہ حج فرض ہے، اللہ نے طاقت دی، مال دیا، اور پھر موت سے پہلے اس نے حج نہ کیا، کل قیامت کی صبح اللہ اس کا کوئی عذر پیش نہیں کرے گا، اس کو جہنم میں ڈال دے گا، اس کا کوئی عذر نہیں سنے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کوئی وہ آدمی جس کا اللہ عذر نہیں سنے گا، جو نیکی کا حکم نہیں کرتا اور برائی سے نہیں روکتا اور اس کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، کبھی جا کے لڑے ہیں ان کے ساتھ؟ ہمارے بچے دین کو نہیں سمجھ رہے، کیا کبھی ان کے ساتھ لڑائی کی؟ یہ 2 باتیں تو اکثر ہم لوگوں میں ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اذان کان میں پڑھتی نماز کے لیے نہیں جاتے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے بھائیوں، آپ اور میرا بھی فائدہ ہے، آپ کا بھی فائدہ ہے کہ دین کو اپنا شعار بناؤ، دین کی طرف آ جاؤ۔ مبادہ یہ کہ وہ زندگی کے وقت ختم ہو جائے، زندگی کی ڈور، آخرت، دنیا اور آخرت، قبر اور دنیا میں صرف ایک سانس کا فرق ہے۔ سانس چل رہی تو دنیا میں ہے، سانس بند ہوئی تو قبر میں پھینک کے آ جائیں گے لوگ، یہی اپنے جو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں یہی پھینک کے آ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے
دین کو سمجھو، اپنے بچوں کو دین کی سمجھانے کی کوشش کرو، بچوں کو نماز کا کہو، گھر والوں کو کہو نماز پڑھ لو انشاءاللہ تعالی اللہ خود، یار فرض ہی پڑھ لو، یار فرض ہی پڑھ لو، فرض پڑھنے کے لیے آ جاؤ، اللہ سنتوں کی توفیق خود بخود دے دے گا۔ سو فرض پڑھنے کی توفیق اللہ، فرض پڑھ لو انشاءاللہ تعالی، کچھ دنوں کے بعد اللہ نفل پڑھنے کی بھی توفیق دے دے گا۔ آج انشاءاللہ العزیز وعدہ کریں اس چیز کا اپنے دل میں کسی سے وعدہ نہیں لیتا، اپنے دل میں اس چیز کا معاہدہ کریں کہ اے اللہ اب نماز کو نہیں چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ العزیز۔ دیکھنا ہم چند دنوں میں اگر نماز کی عادت بنا لی تو کبھی نماز ہمیں نہیں چھوڑے گی، ہم نمازی بن جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔